اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ سب دوستوں کو السلام علیکم۔ صوبائی اسمبلی کے حلقہ PP 38 سیالکوٹ میں انتخابی سرگرمیاں زور و شور سے جاری ہے۔ یوں الیکشن کی تاریخ 28 جولائی قریب آتی جا رہی ہے، مسلم لیگ نون اور PTI کے امیدواروں کے جو انتخابی جلسے ہیں ان کی رونقیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس سلسلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی کافی میٹنگ کر لی ہیں، اور انہوں نے یہاں الیکشن کے حوالے سے انتظامات کو آخری شکل دینا شروع کر دی ہے۔ تو پولنگ اسٹیشن کی جو اسکیم ہے وہ بھی فائنل کر دی گئی ہے۔ کئی پولنگ اسٹیشنوں کو حساس اور کئی کو حساس ترین بھی قرار دیا گیا ہے۔ اس بارے میں آپ کو اگلی ویڈیو میں ڈیٹیل بتا دوں گا۔ تو یہ جو جلسے ہو رہے ہیں PTI اور مسلم لیگ کے نامزد امیدواروں کے، اس میں اب ہلکے ایک دوسرے پر چھوٹے موٹے الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں جو الیکشن کا ایک حصہ بھی ہوتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر دیکھا جائے تو جو ہمارے ہاں یہ جو حلقہ PP 38 کا الیکشن ہے وہ فی الحال ابھی تک بڑا پرامن طریقے سے آگے کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ جو الیکشن ہے یہ جنرل الیکشن کی طرح جماعتی بنیادوں پر ہو رہا ہے، اور اس میں دو جو میجر پارٹیاں، ایک برسر اقتدار پارٹی PTI اور دوسری اپوزیشن کی بڑی پارٹی مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ ایک طرف چودھری طارق سبحانی ہے مسلم لیگ نون کے، دوسری طرف PTI کے نامزد امیدوار چودھری احسن سلیم بریار PTI کی طرف سے نامزد امیدوار ہے۔ اچھا، مجھے کل ایک بڑی عجیب و غریب بات لگی۔ اس میں یہ جو الیکشن ہوتے ہیں یہ پارٹی بیس پہ ہوتے ہیں، اس پارٹیوں میں تمام لوگ شامل ہوتے ہیں، وہ ان کے نچلی سطح پر بعض اوقات اختلافات بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ پارٹی بیس پہ پھر آ کر وہ اپنی پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں۔ لیکن کل عجیب بات میں نے دیکھی کہ یہ جو PTI کے نامزد امیدوار ہیں احسن سلیم بریار، ان کے والد جو مسلم لیگ کاف کے صوبائی نائب صدر ہیں چودھری محمد سلیم بریار، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی۔ پریس کانفرنس بھی میرے خیال میں ایسی تھی کہ اس میں چند مخصوص لوگوں کو بلایا تھا، بہت زیادہ لوگ جو سیالکوٹ کے شہر کے پریس کلب کے زیادہ ممبر نہیں تھے، وہاں کچھ تعداد تھی۔ تو انہوں نے یہاں ایک دعویٰ کیا ہے کہ وہ یہ جو الیکشن ہے وہ جیت چکے ہیں، وہ جیت جائیں گے۔ یہ ایسا سیاسی جماعتوں کے امیدوار کرتے ہیں، اپنی جیت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن سلیم بریار صاحب نے جو دعویٰ کیا نا وہ برادری کے حوالے سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارا حلقہ ہے، حالانکہ ان کا گھر اس حلقے میں نہیں ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ہماری برادری کے ووٹ یہاں زیادہ ہے، جٹ فیملی کے، ان کی برادری بریار ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے گوندل، وڑیچ، گمن، چیمے، یہ وہ دوسری برادریوں کے کل جو ووٹ ہے نا وہ 50% ہے، جبکہ دوسری برادریوں کے ووٹ 50% ہے۔ تو وہ جو انالیسز دے رہے تھے وہ برادری کی بنیاد پر دے رہے تھے، پارٹی کی بنیاد پر نہیں دے رہے تھے۔ تو یہ ان کی اپنی چوائس ہے، ان کا اپنا انداز فکر ہے، ان پر تو نہیں کہا جا سکتا کچھ، لیکن میرا خیال ہے
کہ یہ جو الیکشن کا جو ہوتے ہیں نا لوگ ہمارے جماعتی، اس حوالے سے یہ پارٹی ورکر میں بھی مایوسی پھیلے گی کہ پارٹی ورکر تو کوئی کسی جماعت کا ہوتا ہے، کوئی کسی برادری کا ہے، کوئی کسی برادری، پارٹیوں میں تو تمام برادریوں کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو وہ پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کی جو پارٹی ہے، آپ پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار ہیں، تو آپ کی پارٹی میں بھی ساری برادریوں کے لوگ ہوں گے نا۔ آپ کی مسلم لیگ کاف ہے تو وہ یہ نہیں، ان میں جاٹی نہیں ہے زیادہ، ان میں تمام برادریوں کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ تو جو پی ٹی آئی کے اب وہاں کے ووٹر ہیں، وہ تو اس چیز کو اچھا نہیں سمجھیں کہ یہ تو پارٹی بیس پہ نہیں بات ہو رہی، یہ تو برادریوں کے بیس پہ بات ہو۔ تو جو پارٹی کے اندر دوسری مطلب جٹ برادری کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں، عوان بھی ہیں، ارائیں برادری بھی ہے، دوسری کافی برادریاں ہیں، وہ کہیں گے یار ہمیں تو کاؤنٹ ہی نہیں کیا انہوں نے، تو ہم وہ اس کا کیا اثر پڑے گا؟ میرا خیال ہے اس کا جو پارٹی کے اندر جٹ برادری کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں، ان پر ان کا اس سلیم بریار صاحب کے نا جو میسج اچھا پیغام نہیں گیا ہوگا، اچھا اس کا اثر نہیں پڑے گا۔ تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ وہاں پارٹی کی بات کرتے، اپنے جو سیاسی اتحادی ہیں پی ٹی آئی کے وہ نامینیٹ کینڈیڈیٹ ہیں اور ان کے ساتھ دوسرے جو پارٹیاں چل رہی ہیں ان کی بات کرتے، انہیں وہاں برادری، یہ بلدیاتی الیکشنوں میں ہوتا ہے چھوٹی سطح پہ، وہاں کیونکہ وہ نارملی نان پارٹی بیس پہ ہوتے ہیں تو وہاں پارٹیوں کا بڑا رول ہوتا ہے، برادریوں کا بڑا رول ہوتا ہے، وہاں یہ بات مناسب ہوتی ہے، لوگ کرتے بھی ہیں۔ یہ جب پارٹی بیس پہ آ جاتا ہے نا تو وہاں اگر برادری ازم پر آپ زور دیں گے تو پارٹی میں اپنی برادری کے علاوہ جو دوسری برادریوں کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس کا مائنڈ کرتے ہیں۔ اس چیز کا میرا خیال ہے جو یہ سلیم بریار صاحب اور ان کے بیٹے کو کوئی فائدہ پہنچنے کی بجائے نقصان ہوگا۔ آج کی جو بات تھی یہ اتنی ہے۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹ ہے چودھری طارق سبحانی، ان کی انتخابی سرگرمیاں بھی جلسے بھی بدستور چل رہے ہیں، بلکہ میں نے کہا تو ان کے جلسے پی ٹی آئی کی نسبت تھوڑے کم ہو رہے ہیں۔ اب انہوں نے بھی اپنے جلسوں کی سپیڈ کو بڑھا دیا ہے، ان کے جلسے بھی بہت زیادہ تعداد میں ہو رہے ہیں۔ تو جو دن قریب آتے جائیں گے، 28 جولائی کی تاریخ نزدیک آتی جائے گی، الیکشن کی سرگرمیاں تیز سے تیز تر ہوتی جائیں گی۔ تو اب جو اگلی موومنٹ ہے اس میں آپ کو یہ جو الیکشن کمیشن نے ڈیسیژن لیے ہیں اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا، دیگر اپڈیٹس بھی آپ کو دوں گا۔ تب تک اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ السلام علیکم۔